آغاز کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر موسٹ رہنماؤں میں ہے جناب اسد قیصر صاحب. آج پاکستان تحریک انصاف نے بھوک ہڑتالی کیمپ کا اعلان کیا ہے. کل کور کمیٹی تھی ڈیسائیڈ ہوا اس میں. کل علی محمد خان صاحب نے بتایا بھی ہمارے پروگرام میں. تو کہتے ہیں جی جب تک خان صاحب رہا نہیں ہوتے روزانہ ہم دوپہر 3 سے شام 7 بجے تک بھوک ہڑتالی کیمپ لگائیں گے. جمعے کو نکلنے کا اعلان کریں گے. جمعے کو نکلنے کا اعلان کیا ہے. تو آغاز میں اسد قیصر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف اب احتجاج کی یا ریزسٹنس کے ایک اگلے فیز میں داخل ہو رہی ہے جس کا یہ آج سے آغاز ہوا ہے؟ اگرچہ اس کا کچھ لوگ جو ہے وہ تمسخر بھی اڑا رہے ہیں کہ جناب یہ کیا یہ 4 گھنٹے آپ یہ کیسی بھوک ہڑتال اور کیا، لیکن کیا ایک اگلے فیز میں داخل ہو رہی ہے احتجاج کے پی ٹی آئی؟ حضور السلام علیکم اسد قیصر صاحب. سر تھینک یو فار ٹائم. ایک تو بتائیے گا یہ اب روزانہ جب تک خان صاحب کی رہائی عمل میں نہیں آتی ہے روزانہ کا فیصلہ ہے بھوک ہڑتال کا پارلیمنٹ کے باہر 3 سے 7؟ ہاں بالکل، یہ صرف ایک ٹوکن بھوک ہڑتال ہوا ہے. بیسیکلی ہم نے انیشیلی اس کا سٹارٹ کیا ہے اور یہ ساتھ ہم صبح بھی کریں گے اور پھر جو ہے نا آگے ایک تو ہمارا یہ چلتا رہے گا. جمعے کو ہم نے پوری ملک میں اپنے جو ہمارے الائنس سے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے تمام پارٹیاں باقی بھی ہمارے ساتھ ہے، تو اس کے ذریعے ہم جو ہے نا 3 نکاتی 3 پوائنٹس پہ ہم جلسے جلوس کریں گے. جس میں نمبر 1 ہے جو امن و امان کی صورتحال ہے اور جس نے پوری ملک میں جو ہے نا کراچی، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور یہ پنجاب ایون اسلام آباد میں بھی امن و امان کے ایسے حالات ہے کہ زندگی جو ہے نا اجیرن بن گئی ہے. دوسری جو ہے نا جو قیدی ہے ہمارے عمران خان، اس کی مسز بشرا بی بی اور جو ہمارے دیگر لیڈرز ہیں اور جو ابھی ریسنٹلی جو پی ٹی آئی کے دفتر پہ چھاپا پڑا ہے جس میں رؤف حسن صاحب اور جو ہمارے ملازمین جو دفتر کے پیڈ ملازمین ہیں بیچارے ان سب کو اٹھایا گیا، خواتین کو اٹھایا گیا. صحیح ہے. کوئی چیز کو لحاظ میں نہیں رکھا گیا، تو یہ ہمیں پش کر رہے ہیں کہ ہم روڈ پہ جائے. تو جمعے کو یہ 3 پوائنٹس ہے: مہنگائی، بدامنی اور جو ہمارے لیڈر قیدیوں کی رہائی. 3 پوائنٹ پہ ہم جو ہے نا مظاہرے کریں گے. اور پورے ملک میں ہوں گے جمعے کو مظاہرے؟ جی پورے ملک میں ہوں گے. آپ نے کہا تو یہ اناؤنس ہو گیا ہے کہ کہاں پر، کراچی میں کہاں سے ہوگا، فلاں جگہ کہاں سے ہوگا، کیا ہے وہ تو اب صوبائی تنظیم ہے جو آپس میں طے کرے گی. ہم نے یہاں طے کیا ہے کہ پورے ملک میں مظاہرے ہوں گے. تو سر ابھی ظاہر آج منگل ہو گیا، اب آپ اس کے لیے کاغذی کاروائی کریں گے؟ این او سی لینا دینا، اور این او سی نہ ملی تو پھر کیا کریں گے؟ کوئی این او سی تو نہیں ہے. ہم کیا ابھی جلسے کے لیے تو این او سی، لیکن یہ احتجاجی جلسہ ہے، جلوس ہے، بس وہ جہاں بھی ہوگا کریں گے. ابھی دیکھتے ہیں، تشدد کرتے کریں. ہم نے تو پرامن، یعنی آج جو ہم نے یہ ٹوکن بھوک ہڑتال ہے، یہ بیسیکلی ایک مختلف سورسز ہوتے ہیں احتجاج کے پرامن طریقے کے، کہ ہم پرامن پیسفل اور قانون کے مطابق جو ہے نا آہستہ احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں. اور یہ تو ہمیں بالکل دیوار سے نہیں، یہ تو ہمیں بالکل اس ملک سے نکالنا چاہتے ہیں. جس طرح ان کا رویہ ہے، جس طرح یہ فاسسٹ بیہیویئر کے ساتھ اور ضد اگریشن کے ساتھ یہ نکالنا چاہتے ہیں، یہ اس کی غلط فہمی ہے. تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. اس وقت ایک صوبے میں حکومت ہے، سب سے بڑی اپوزیشن ہے. یا تو ان کی بالکل ذہنی طور پر، مجھے سمجھ یہ آ رہا ہے کہ کوئی ذہنی طور پر یہ اپنی ذہنی جو اوسان ہے اس کے خطا ہو گئے ہیں. اس کو ذہنی کیفیت جو ہے نا یہ ڈاکٹر کو دکھانے کی قابل ہے، کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے اس سچویشن سے نکلے. اور یہ ان کی بات ذرا اس میں ضمنی سوال ہے کہ بتا دیں، آپ نے احتجاج کا تو بتا دیا، آپ نے کہا ایک صوبے میں ہماری حکومت ہے. مولانا صاحب کے بیان کے بارے میں اب یہ کیا وضاحت ہے؟ یعنی ایک یہ جو تاثر ابھرا، بلکہ مولانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے اس بات پر رضامندی ظاہر کی ہے کہ ہم صوبہ اسمبلی چھوڑنے کو بھی تیار ہیں. تو وضاحت ہو گئی ہے کہ آپ کو کہ مولانا صاحب کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی یا میڈیا میں غلط کوٹ ہوا تھا بیان؟ کیا ہوا تھا؟ نہیں، بیسیکلی جو ہمارا اصل میں جو مس انڈرسٹینڈنگ کی بنیادی وجہ یہ بنی ہے کہ پہلے تو ہمارا مطالبہ تھا کہ ہم اپنی مینڈیٹ کی بات کر رہے تھے کہ آپ ہماری مینڈیٹ واپس کریں. پھر انہوں نے جو مینڈیٹ کے ساتھ کیا، یعنی انہوں نے وہ تمام قواعد پوری کی جو 45 47 پہ جس نے سائن کرنے تھے اس نے ادھر کی قرارداد کمپلیٹ کر کے وہ کروا دیے. تو ہم نے پہلے تو مینڈیٹ کی واپسی کی بات کی، لیکن پھر ابھی جو صورتحال یہ آ گئی ہے کہ ہم نے ری الیکشن کی بات کی ہے. ری الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ ری الیکشن کروائیں گے نا، تو ری الیکشن ڈیفینیٹلی پھر جو ہے نا آپ نے حکومت سے استعفیٰ دینا ہے. اور ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ ری الیکشن ہو
اور یعنی سر دو چیزیں ذرا وضاحت کر دیں. ایک ہوتا ہے کہ بھائی طے ہو جائے کہ نیا الیکشن ہو رہا ہے, سب مستعفی ہوں, یعنی ساری جماعتیں, سب سارے ہاؤس سب ڈیزالو کر دیں اور ملک ری الیکشن میں چلا جائے. ایک ہی ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ ری الیکشن کے لیے دباؤ بڑھانے کے لیے پہلے کی طرح ایک ہاؤس ڈیزالو کر دیا جائے تاکہ گورنمنٹ میں پریشر بڑھے اور ری الیکشن میں جانا پڑے. تو آپ کا کیا یہ بھی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ گورنمنٹ پہ دباؤ بڑھانے کے لیے کسی اسٹیج پر پی ٹی آئی کے پی کے ہاؤس ڈیزالو کرے, کے پی کی اسمبلی, تاکہ گورنمنٹ مجبور ہو جائے ری الیکشن میں جانے کے لیے؟ نہیں, اس وقت یہ پروپوزل ہمارے پاس نہیں ہے. نہیں, اس وقت ایسا کچھ نہیں سوچا ہوا. صحیح ہے, یہ ہمارے پاس اس وقت یہ نہیں ہے.